باب سوم منظر اول۔ اگلے روز سے پہر کو سلیم کا مثمر براج برج والا ایوان سلیم کے عشق کا راز تست ازبام ہو چکا ہے۔ تمام قلعے میں اس کے اور انارکلی کے خفیہ تعلقات پر چہ میگیوں ہو رہی ہیں۔ اس نے خود صاف الفاظ میں اعتراف عشق کر لیا ہے۔ صبح سے لے کر اب تک انارکلی کی رہائی کے لیے اکبر کے حضور میں ہر ممکن ذریعے سے منتیں، خوشامدیں، التجائیں اور سفارشیں بھیجتا رہا ہے، لیکن بارگاہ الہی میں رانی کے سوا کسی کو بازیابی حاصل نہیں ہو سکی، اور حسب امید وہ بھی مایوس چہرہ اور ملول نگاہیں لے کر واپس آ گئی۔ نا امید ہو کر بختیار کو زبردستی داروغہ زنداں کے پاس بھیجا ہے کہ کسی قیمت یا وعدے پر رات میں انارکلی سے ملاقات کی صورت نکال کر آئے۔ تفکرات اور اندیشوں کے باعث صبح سے اب تک جنون کی سی کیفیت میں وقت گزارا ہے۔ نہ منہ ہاتھ دھویا ہے، نہ خط بنوایا ہے، نہ لباس تبدیل کیا ہے، نہ صبح سے اب تک کچھ کھایا ہے۔ مجبور ہو کر متفکر ماں سمجھانے کی غرض سے خود اس کے ایوان میں آتی ہے۔ سلیم اپنی مجبوری اور بے بسی کے احساس سے پھرا ہوا مسند پر بیٹھا ہے۔ رانی پاس بیٹھی ہے، اسے منا رہی ہے۔ رانی، سلیم اپنے ماں باپ سے خفگی یوں بھی کہیں ہوتا ہے، یہ بھی کہیں اولاد کو زیب دیتا ہے؟ سلیم، اولاد پر ظلم ماں باپ کو بھی زیب نہیں دیتا۔ رانی، اولاد پر ظلم اور پھر تجھ سی اولاد پر؟ کیا کہتا ہے بیٹے، تو کیا جانے، تیری آرزو میں ماں باپ نے زندگی کے کتنے دن آہیں بنا کر اڑا ڈالے، زندگی کی اتنی راتیں آنسو بنا کر بہا ڈالیں۔ تو نہ تھا تو یہ زندگی شمشان کی طرح سنسان اور اجاڑ تھی، یہ محل خزاں کی رات کی طرح ویران کھڑے تھے، اور ہندوستان کا سہاگ بگڑا جا رہا تھا۔ اور میرے لال، پھر تو آیا، اور زندگی آئی اور بہار آئی۔ میرے چاند، ہم ہنس پڑے، دنیا ہنس پڑی، خود تقدیر ہنس پڑی۔ پھر ماں باپ تجھ پر ظلم کریں گے؟ کس دل سے سلیم؟ سلیم، آپ کے نزدیک مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوا تو میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ غصے سے منہ موڑ لیتا ہے۔ رانی، کیا ظلم؟ کہ انارکلی قید کر لی گئی؟ سلیم کیوں دیوانہ ہوا ہے؟ وہ تیرے قابل ہے؟ اگر تو باپ ہوتا اور بادشاہ، اپنی اولاد کے لیے نہ جانے کیا کیا امیدیں اور امنگیں تیرے دل میں ہوتی، اور پھر تیرا بیٹا ایک کنیز کی محبت میں گرفتار ہو جاتا تو یہی کچھ نہ کرتا؟ اور جسے تو ظلم کہہ رہا ہے، اسے اولاد کے حق میں محبت نہ سمجھا؟ سلیم سامنے تکتے ہوئے، میں اولاد کی خوشی کو اپنی مصلحتوں پر ترجیح دیتا۔ رانی، نوجوان ہے، نہ تجربہ کار ہے، باپ بن کر سوچتا نہیں جانتا۔ سلیم، باپ بننا انصاف کی آنکھیں بند نہیں کر سکتا۔ کھڑا ہو کر منہ دوسری طرف کر لیتا ہے۔ رانی، سلیم، ماں باپ کو اپنی زندگی بھر کی آرزوئیں اپنی اولاد کی طرح عزیز رہتی ہیں، انہیں نامکمل چھوڑ دینا معلوم ہوتا ہے جیسے اولاد کو بے آسرا چھوڑ کر گزر جانا۔ پھر تیرا اپنے ماں باپ کی آرزوئیں کو پامال کرنا نہیں، کیسے خوش کرے انہیں کیسے نہ معلوم ہو کہ ان کی اولاد وہی آپس میں کچھ تو خون کر رہی ہے۔ سلیم، اگر ماں باپ اولاد کے لیے اپنی قربانیوں کو بھولنا نہیں جانتے تو ان کا اپنی اولاد کی آرزوئیں پر اپنی آرزوؤں کو مقدم سمجھنا بے معنی ہے۔ رانی، آج تو کیا کچھ کہہ رہا ہے بچے؟ اس ننھے سے دل میں ماں باپ کے خلاف اتنا زہر بھر گیا، صرف اس لیے کہ وہ نہیں چاہتے کہ تو ایک حرم سرا کی کنیز سے شادی کرے اور دنیا کی نظروں میں اپنے باپ کو سبک بنا لے؟ سلیم، میں جانتا ہوں یہ دنیا کس طرح دیکھنے کی عادی ہے۔ جانیے فردوس سے میرے لیے ایک حور مانگ لائیے، پھر بھی دنیا کی نظروں میں یہ طعنے لکھے ہوئے دکھا دوں گا۔ بد نصیب عورت کی دل فریبیوں کو کیا جانے دنیا اور اس کی نظریں؟ پھر اگر انارکلی کو اپنا لینے پر یہ دنیا یہ کہے کہ مجھے محبت اندھی ہے تو میں دل کھول کر ہنس سکتا ہوں۔ رانی، لیکن سلیم، ہم اسی دنیا کے خادم ہیں، ہمیں جو کچھ بنایا اسی دنیا نے بنایا ہے۔ ہندوستان کی باغ ہمارے ہاتھ میں دے کر یہ دنیا ہمارے ایک ایک فعل کو تاڑ رہی ہے۔ ہم اس دنیا سے بے
پرواہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ سلیم، اکبر اعظم اور دنیا کے تعلقات پر کوئی دوسرا فرزند قربان کر دیجیے۔ سلیم کے ہاتھ ہندوستان کی باغ سنبھالنے کے لیے آزادہ نہیں۔ رانی، سلیم تو جو کچھ کہہ رہا ہے سمجھ نہیں رہا۔ سلیم، میں سمجھ رہا ہوں، خوب سمجھ رہا ہوں۔ لے لیجیے، مجھ سے سب کچھ لے لیجیے، ان محلوں کی عشرت، ہندوستان کی سلطنت، دنیا کی حکومت، خزانوں کی دولت، سب کچھ لے لیجیے اور مجھے انارکلی کو ایک ویرانے میں تنہا چھوڑ دیجیے، جہاں میں صرف اس کو دیکھوں، اس کو سنوں۔ میں اپنی فردوس میں پہنچ جاؤں گا اور ماں باپ کے احسان کی یاد میں میری آنکھیں ہمیشہ پرنم رہیں گی۔ رانی، اور اگر تیرا باپ یوں نہ مانے سلیم، تو ان سے کہہ دیجیے اگر وہ بادشاہ ہیں تو میں بھی بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ اگر ان کی رگوں میں مغلیہ خون دوڑتا ہے تو میری رگوں میں راجپوتوں کا لہو بھی بےتاب ہے، اور میں جانتا ہوں تلوار سے کیا کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ رانی، بچے، سلیم تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو سلیم ہے نا میرا بیٹا، اور تو یہ بول رہا ہے؟ سلیم، سلیم آپ کا بیٹا، آپ کا اور اکبر اعظم کا بیٹا، نامراد اور رسوا بیٹا، بدبخت شہزادہ۔ رانی، میری جان، میرے لال، میرے چاند، یہ آنسو، یہ ماں کا لہو، میں تجھے انارکلی دوں گی، تیرے باپ سے لے کر دوں گی۔ سلیم، اماں۔ رانی، میرا بچہ۔ سلیم، وہ مان جائیں گے۔ رانی، انہیں ماننا ہوگا۔ سلیم، وہ آپ سے انکار کر چکے ہیں۔ رانی، میں نے انہیں صرف انارکلی کو چھوڑ دینے کے لیے کہا تھا، وہ سمجھتے تھے وہ چھوٹ گئی تو پھر سے تو اس سے ملے گا۔ اب میں ان سے کہوں گی وہ انارکلی کو تیرے لیے چھوڑ دیں۔ سلیم، اگر وہ نہ مانے، انہوں نے انکار کر دیا رانی، تو انہیں پچھتانا ہوگا۔ سلیم، سوچتے ہوئے، انہیں پچھتانا ہوگا؟ وہ پچھتائیں بھی تو پھر کیا ہے، اور انکار کر دیا تو کیا نہیں؟ انکار، خدا بندہ، یہ کس آگ کی سوزش کے شعلے کی جلن ہے؟ انکار نہیں، انکار نہیں، کچھ مہیب ہو جائے گا، کچھ بھیانک۔ کچھ دیر بعد ثریا داخل ہوتی ہے۔ ثریا، صاحب عالم، میری آپا۔ سلیم، تو ثریا رو رہی ہے؟ ثریا، میری آپا کہاں ہے؟ میرے شہزادے، میرے بادشاہ، میری باجی کن دیواروں میں بند ہیں؟ سلیم، تو بھی ان دیواروں سے ٹکرائے گی۔ ثریا، میں ان سے اپنا سر پھڑوا لوں گی۔ صاحب عالم، مجھے صرف راستہ بتا دیجیے۔ سلیم ثریا کو تکتے جا رہا ہے، میں خود نہیں جانتا، لیکن ایک مدھم آواز میرے کانوں سے دماغ تک شعلوں میں لرز لرز کر مجھے تباہ کر رہی ہے۔ راستہ کون سا ہے؟ ثریا، کون سا راستہ؟ سلیم، نہیں بتا سکتا۔ ثریا، وہ مار ڈالی جائیں گی۔ سلیم، خدا ہی جانتا ہے۔ ثریا، کون کہہ سکتا ہے؟ ثریا، میرے شہزادے، میرے صاحب عالم، اللہ انہیں بچائیے، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، انہیں بچائیے۔ آپ نے ان سے کہا تھا انارکلی سلیم کے پہلو سے نوچی نہیں جا سکتی، ناممکن ہے، ناممکن۔ آپ نے نہیں کہا تھا تیرے لیے میں چھوڑ سکتا ہوں اس محل کو، اس سلطنت کو، سب کو؟ آپ نے کیا کہا تھا؟ اگر تو نہ رہی وہ نہ رہے گا۔ آپ نے تاروں کے سامنے کہا تھا، آسمان کے سامنے کہا تھا، خدا کے سامنے کہا تھا۔ آپ اپنے لفظوں سے پھر جائیں گے، ایک بزدل کی طرح ان وعدوں سے پھر جائیں گے جو آپ نے ایک کمزور، بے بس، غریب لڑکی سے کیے تھے، اس لڑکی سے جسے آپ کی زبان اپنی اور صرف اپنی کہہ چکی ہے۔ سلیم مضطرب ہو کر، ثریا چپ ہو جا، تیری باتیں جہنم کا گرم سانس ہیں۔ ثریا، نہیں، آپ اسے بچائیں گے، آپ مرد ہیں، بات کے دھنی ہیں، آپ اپنا قول پورا کر کے دکھائیں گے، اسے قید خانے کے اندھیرے میں پتے کی طرح کانپ کانپ کر دم توڑ دینے کو نہ چھوڑیں گے۔ سلیم، چلی جا، چلی جا، نہیں تو کچھ ایسا کر بیٹھوں گا کہ فطرت خود ششدر رہ جائے گی۔ ثریا، کہہ دیجیے کہ وہ چھوٹ جائیں گی اور پھر مجھے نکال دیجیے یہاں سے، اپنے محل سے، اس دنیا سے۔ صاحب عالم، میں ہنستی ہوئی رخصت ہو جاؤں گی۔ سلیم، صرف وقت جانتا ہے کیا ہونے والا ہے، جاگ اور انتظار کر۔ ثریا، اپنی باجی کو دیکھ پاؤں گی؟ سلیم، اور یہاں سلیم کو بھی نہ دیکھنے پائے گی۔ ثریا، خدا آپ کو دنیا کی بادشاہت نصیب کرے۔ سلیم، کیسی گہری اور اندھیری گہر جس میں خون کے جلتے ہوئے دھبے ناچ رہے ہیں، اور اس پار زدہ چہرہ، پھٹی ہوئی آنکھیں، اور سلم سلیم کی فریاد، یا رب یہ کیا ہو گیا؟
کیوں ہو گیا میری انارکلی، میری جان، میری روح، تم کہاں ہو؟ بختیار: سلیم، سلیم بختیار کہو کیا خبر لائے؟ میرے لیے ہر طرف مایوسی ہے، ہر طرف نامرادی ہے۔ وہ نہیں جانتے، نہ مانیں گے، اپنے بدبخت شہزادی کی تنہا امید تم ہو۔ بتاؤ، تم داروغہ زندان سے مل لیے، وہ مان گئے؟ نہیں مانا تو ہی کہے وہ مان گیا، نہیں تو میرا دماغ پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ بختیار: وہ تمہیں انارکلی سے ایک مرتبہ ملا دینے پر آمادہ ہے۔ سلیم: آمادہ؟ سچ ہے یا صرف میرے لیے تسلی؟ پوچھتے ہوئے دل ڈرتا ہے۔ لیکن بختیار، تم نے سچ کہا، وہ آمادہ ہے؟ بختیار: ہاں وہ آمادہ ہے، لیکن بہت بڑے معاوضے پر۔ سلیم: انارکلی کو چھوڑ کر وہ میرا سب کچھ لے سکتا ہے۔ بختیار: لیکن سلیم، میرے دوست، میرے شہزادے، میں پھر کہوں گا، انارکلی کی گرفتاری معمولی بات ہے، وہ چند روز بعد رہا ہو جائے گی، تم اسے بھولنے کی کوشش کرو۔ سلیم: کچھ نہ کہو بختیار، اس وقت کچھ نہ کہو، میں جنون سے بہت قریب ہوں، مجھے صرف بتاؤ کب، کس وقت؟ بختیار: آدھی رات کے بعد۔ سلیم: تنہائی میں؟ بختیار: اگر تم سمجھ سے کام لینے کا وعدہ کرو۔ سلیم: سمجھ سے؟ میں سمجھ سے کام لوں گا، خوب سمجھ سے۔ بختیار: اپنی سمجھ سے کیا؟ سلیم: وہ ایک قاہر بادشاہ کے انصاف کی محتاج نہ رہے گی۔ بختیار: تمہارا کیا ارادہ ہے؟ سلیم: اسی رات میں صبا رفتار گھوڑے سے اسے ایسی محفوظ مقام پر پہنچا دیں گے جہاں ظل الہی کا آہنی قانون نہ پہنچ سکے گا۔ بختیار: سلیم، تم دیوانے ہو گئے ہو؟ سلیم: گرمی میں نے اس ظل الہی کے رحم پر چھوڑ دیا، ضرور دیوانہ ہو جاؤں گا۔ بختیار: لیکن زنداں کے سپاہی؟ سلیم: اور مغل ولی عہد کی تلوار؟ بختیار: سلیم، یہ بغاوت ہے۔ سلیم: اس پر آمادہ ہوں۔ بختیار: تم اپنے باپ سے ہندوستان کے شہنشاہ سے باغی ہو جاؤ گے؟ سلیم: تمام دنیا باغی ہے، بادشاہ خدا سے، انمول افلاس سے، مصلحتیں انصاف سے، اور اب جو کچھ باقی ہے وہ بھی باغی ہوگا۔ سب کچھ باغی ہو جانے دو اور دیکھتے رہو کہ آگ، خون اور موت اور جنون کے اس دیوانے ہنگامے میں سے دہکتا ہوا کیا نکلتا ہے۔ بختیار: تم جانتے نہیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ سلیم: میں جاننا نہیں چاہتا۔ بختیار: کاش مجھے پہلے معلوم ہوتا، میری اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا۔ سلیم: اور معاملات اور بدتر ہو جاتے۔ تم نے مجھ سے کہا تھا تم انارکلی سے ایک مرتبہ ملنا چاہتے ہو، صرف اس کو دیکھنا چاہتے ہو۔ سلیم: تب امید ٹمٹما رہی تھی، اب بجھ چکی ہے۔ بختیار: داروغہ زنداں کو شبہ تھا، بہت تامل تھا، وہ کس طرح رضامند نہ ہوتا تھا۔ میرے اصرار اور وعدوں نے، معاوضے کے لالچ نے بامشکل اسے آمادہ کیا، لیکن سلیم وہ ہوشیار رہے گا۔ اکبر اعظم کے عذاب کا خوف اسے چونکا رکھے گا، بہت چکنا۔ وہ جیتے جی وہ انارکلی کو نہ لے جانے دے گا۔ سلیم: میرے جیتے جی وہ انارکلی کو رکھنے نہ پائے گا۔ بختیار: سلیم، تم تباہ ہو جاؤ گے، گرفتار ہوئے تو ذلیل اور رسوا ہوگے، اور فرار ہو گئے تو آوارہ وطن اور بے نوا۔ سلیم: جو آ رہا ہے آنے دو۔ بختیار: تم اسے نہ روک سکتے ہو، اور نہ اکبر اعظم۔ ایک طرف موت کے خون آلود دانت ہیں، اور دوسری طرف غریب الوطنی کے زہر آلود کانٹے، اور دونوں کے درمیان تقدیر پراسرار ششتر اور چپ چاپ۔ کون جانے اس کے ہون پر تبسم آ جائے یا آنکھ میں آنسو، لیکن موت بھی انارکلی کے لیے اس کے پہلو میں شیریں ہوگی۔ بختیار: بسال کی طرح شیریں۔ مگر میرے دوست، آگے کچھ مت بول، چپ چاپ میرے سینے سے لگ جا، مجھے ڈر ہے میرا دل اتنا نہ دھڑک اٹھے کہ تھم جائے۔ میں تسکین چاہتا ہوں۔